اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سابقہ گناہوں سے نجات۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان و اخلاص کے ساتھ شب قدر کو قیام کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث۔ روزے میرے لیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے وہ میرے لیے ہے، اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور طعام ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، نہ بات کہے نہ شور مچائے۔ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ جنگ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ رمضان اور قرآن کی شفاعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اسے طعام اور شہوت سے روکا اور یہ رک گیا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، پس دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ خوشگوار ہوا چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ عمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش سے نیچے جنت کے پتوں سے آنکھ والی حوروں پر خوشگوار ہوا چلتی ہے، تو حوریں عرض کرتی ہیں، یا رب اپنے بندوں کو ہمارا خامد بنا، ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ شب قدر کی شان۔ شب قدر رمضان مبارک کی جان ہے۔ اس مبارک رات کو قرآن پاک نازل ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اسے قرآن کو شب قدر والی رات میں نازل فرمایا، تم کیا جانو قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، اس میں ان کے رب کی طرف سے ہر امر میں سلامتی ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی نسبت و برکت نے اس رات کو تمام راتوں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر بنا دیا ہے۔ یہ رات امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے، جس کے روح پہلے سموں میں مغفرت و رحمت کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور ساری خیر سے پورا بدنصیب ہی محروم رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا جو برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اس میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ یاد رہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک 27ویں رات شب قدر ہے، وہ اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے کہ یہی امام اعظم رضی اللہ عنہ کا موقف ہے۔